ہاں جی نہیں السلام یہ تو علیکم خیر جی. پتہ لگ جائے گا یہ تے آواز آئی ہے جی. ورک صاحب تہاڈا سوال جڑا ہے او دا تشفی جڑا ہے بخش جواب جڑا ہے تانوں ضرور مل گیا ہے تے ہوپ فلی دس میٹر از ناؤ ریزالوڈ. آواز آ رہی جی وڑائچ جی جی صاحب؟ عامر صاحب آپ آ گئے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. اصل میں یار میں ذرا جی ڈرائیو جی کر رہا تھا, ویلکم سفر ویلکم, میں تھا, السلام علیکم. آپ لوگوں کا حکم ہوا تو میں نے تھوڑا سا ریلیکس ہو کے میں نے سوچا میں بات کروں. ایک تو یہ ہے کہ امید ہے میری آواز آتی رہے گی. میں نے نا جس وجہ سے جوائن کیا ہے وہ وجہ ہے ورک صاحب کا جو میں ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا تھا وہ نہایت ہی بدتمیزی والا تھا, بد اخلاقی والا تھا. وڑائچ صاحب میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا کہ آپ ایک آدمی کو 2 دہائیوں سے زیادہ جانتے ہیں. مجھے یہ سی امید تھی کہ شاید وہ کیا اسے کہتے ہیں ایک اچھے طریقے سے بات کریں گے, ان میں اخلاق ہے. آپ نے کہا آپ ان کو پرسنلی فیملی ٹرمز ہے آپ کی, ایک آدمی کے ساتھ انسان نے کھایا پیا ہو, سفر کیا ہو تو اس کی نیچر پتہ چلتی ہے. یعنی مجھے نہایت تھی, یعنی یوں سمجھیں کہ ان کے اخلاق سے مجھے بدبو فیل ہوئی اور وہ ایک میں آپ کے بدگم. سامنے ان کی کئی دفعہ گواہیاں بھی دے چکا ہوں, وہ بہت ہی شریف ہاں النفس انسان ہے, وہ یہ ہے مجھے وہ آپ نے ہے. یہی کہا. ہاں لیکن سب پاس ثابت ہوا عامر صاحب, پاس ثابت ہوا جی کہ وہ بھی مرزائی نے. ہاں, بس یہ مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے ان کا جو تعریف آپ نے ان کی تھی, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ آ کر کو جینون تنقید کریں گے. اب آپ مجھے بتاؤ, ایسے لگ رہا تھا ایک 5 سال کا بچہ, یعنی ورک صاحب اگر سن رہے ہیں, ورک صاحب میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, آپ کو ہو سکتا ہے میری بات بری لگے مگر مجھے کہنے دیجیے گا, کیونکہ اگر آپ کو آزادی ہے بات کرنے کی تو مجھے بھی حق ہے. مجھے ایسے لگ رہا تھا ایک 5 سال کا بچہ جو ہے وہ پھٹے بزی اور ضد بزی. یہاں پہ مجھے دوسری جو چیز فیل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جیسے کہ مربی نمبر لانے کے لیے نا مائک ہل کہتے ہیں. گیا آپ کا مائک ہل گیا, مائک آواز خراب ٹھیک ہو گئی. کریں, مائک فکس کریں عامر صاحب, مائک ٹھیک کریں سوری پلیز. سوری جی, اب آواز, اصل میں ٹریول کر رہا ہوں, باہر جی ہوں, اب آ رہی ہے نہیں جی نہیں کوئی آواز؟ بات نہیں, اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, اب لاؤڈ کلیئر. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے دکھ دوسرا یہ ہو رہا تھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مربی ہے نا, مربی, تو وہ نمبر ٹانگنے کے لیے اپنی جماعت کے سامنے یا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے اس نے کہا یار عامر نذیر بیٹھا ہوا ہے, عامر نذیر سے میں نے بات نہیں کی ہوئی, چلو میں چلتا ہوں اور جا کے نا رٹا ڈال دیتا ہوں کسی چیز کے اوپر. یعنی یہ کہہ دوں گا کہ یار بٹن ٹھیک نہیں ہے, اچھا یہ شرٹ کے اوپر نا چھوٹا سا داغ لگا ہوا ہے تو اس لیے او ہو نہیں عامر نذیر سے بات نہیں ہو سکتی. چلو جی میں نے کر کے دیکھی تھی, مجھے اچھا نہیں لگا, عامر نذیر نے یہ کہہ دیا تھا. اور عقل کے دشمنوں, ورک صاحب آپ سن رہے ہیں, التزام وہاں پر لفظ اس بندے نے آپ کو دکھایا بالالتزام. مجھے نہیں پتا یا آپ لوگوں کو اردو آتی کوئی نہیں, یا آپ لوگ اردو پڑھتے کوئی نہیں, یا آپ لوگوں کو شوق نہیں, یا آپ لوگوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی, تو افسوس کہنا پڑتا ہے وہاں لکھا ہے بالالتزام تلاوت کرنا چاہیے, بالالتزام. اردو زبان کے اندر یا کسی بھی, چلیں فقہ کر لیں, فقہ کے اندر ہر چیز جو کمپلسری یا مینڈیٹری ہو اس کے لیے فرض کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا, اس کے لیے حکم کی نوعیت بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں جو میری کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ حرام زادہ ہے, وہ ولد الحرام ہے یا ذریت البغایا ہے. اب کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ کہیں گے نہیں انہوں نے فرض تھوڑی نہ کہا ہے میری کتابیں پڑھنے سے, اور بھائی نہیں پڑھیں گے تو اول بول ہو جائے گا, پھر کی کرو گے جڑا نہیں پڑھ رہا تو کی کرو گے. اب مرزا صاحب نے لکھا ہے اس میں تم کبر پاؤ گے, 3 دفعہ نفاق کی علامت ہے. اور فرض کس طرح دسن, چٹ دے اوتے لکھ کے دسن کہ فرض اسے کہتے ہیں. اور بھائی فرض 2 طریقے سے پتہ چلتا ہے, وہ جرم ہوتا ہے, اس سے نتائج نکلتے ہیں, اس کی نوعیت ہوتی ہے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتا. اچھا پھر دوسری بات یہ خلیفہ کی بات ہے, کسی للو پنجو بندے کی بات نہیں ہے کہ خلیفہ اگر کہہ رہا ہے کہ جلسہ, اچھا پھر سادہ بات بھی نہیں ہے, جلسہ سالانہ میں حوالہ دکھایا, جلسہ سالانہ کے اندر خلیفہ کہہ رہا ہے کہ بالالتزام تلاوت اس کی کیا کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تلاوت ورڈ کافی نہیں ہے اس کے فرض ہونے کے لیے؟ کتنی چھوٹی, یعنی میں کسی عام کتاب کو پڑھنے کا کہتا ہوں مگر تلاوت میں صرف اس چیز کے متعلق کہوں گا جس کو میں الہامی مانتا ہوں اور خدا کی طرف سے ہو. تو جو پیغام خدا کی طرف سے ہو جس کی تلاوت کا کہا جائے وہ فرض نہیں ہوگی. اچھا پھر خلیفہ کہے وہ فرض نہیں ہوگی. یعنی کیا بشرمی کی بات ہے ورک صاحب, مجھے دکھ ہوا. میں سمجھتا تھا کہ آپ کا کوئی وزن ہوگا, آپ تو بڑے ہلکے اور کھوکھلے آدمی نکلے. یقین کریں آپ سے زیادہ وزن تو پتیسے کا ہوتا ہے جو چھان پورے پہ ملتا ہے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں ورک صاحب, آپ کو میری بات بری لگے گی مگر آپ کا جو طرز اعتراض تھا اسے جان کر مجھے یہ لگا کہ آپ ہلکے آدمی ہیں بڑے, میں کیسے آپ سے بات کروں گا کل کو
वड़ैच साहब तो मेरा आपके साथ टाकरा करवाने पर तुले हुए थे, मुझे तो पता चला है कि आप तो एक फूक की मार है माजरत के साथ। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है, कहते हैं जी कितने लिखे है, कितने लिखे है, फर्ज है, कहाँ लिखा है, फर्ज है, बताए अहमद अजीज साहब, इन मस्करों की किताब है क्यों है? अच्छा, एडी को गल है, एडी को फर्ज ते रौला इंज पाया सी जिवें दी प्रॉपर्टी खो लई है, इंज रौला पाया सी विरक ने, मगर सुबह शाम ऑल बॉल मंसूब करते हैं इस्लाम की तरफ। दिल्ली है, बरूजी है, इतबाई है, उम्मती है, इतात है, ऐसा है, इस्तारा है, मजाज है, रूहानी है, हकीकी नहीं है, इस माना में नहीं है, उस माना में नहीं है। उस वक्त बेशर्मो तुम लोगों को याद नहीं आता कि ये वर्ड हम कुरान और सुन्नह के अंदर दाखिल कर रहे हैं? बेशर्मो, उन्हें तुम रौला पाते हो आके। बंदे दे पुत्र बनो, एक उसूल रखो सब के लिए। ਤੁਹਾਡੇ टीटो पार्टियां नहीं मुकदियां, ਤੁਹਾਡੇ नखरे नहीं मुकदे पे। बड़ा साहब, आप इन लोगों के साथ बैठे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। तू आप जड़ा ना जेफरी एप्स्टिन ना बनना है, तू आप एलन मस्क ना बनना है, तू आप बिल गेट्स ना मीटिंग करना है, तू मार्क दा हमसाया है, तू जेफ बेजोस दे नाल कमेटी पाई हुई है, आप इनके साथ बैठे हैं। आप यानी इंज सानू ताना मार रहे हैं जिवें आप मलक रियाज दा सैकरेटरी है। गल्लां सुनो इन्हां दियां, फराडीए रौंदे बड़कबाजी करन नूं ते नस गए नाल ही। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग, मैं आपको हकीकत बताऊं, आपने बशीरुद्दीन साहब ने ना 1935 में इन लोगों को कहा था ये कुएं के मेंढक हैं। पता है क्यों कहा था कुएं के मेंढक हैं? क्योंकि ये कुएं से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, इनको आप मुआशरे में खुला छोड़ो इन अकीदों के साथ, ये खुद ही मर जाएंगे। ये वो स्पीशीज ही नहीं है, ये वो जिन्स ही नहीं है जो खुद सर्वाइव कर सकती हो। इसलिए इनको इस्लाम का सहारा चाहिए, इसलिए इनको मुसलमानों का सहारा चाहिए। ये हकीकत है। ये वो जिन्स ही नहीं है, ये वो स्पीशीज ही नहीं है जो सर्वाइव कर सके। जैसा पांडा होता है ना, पांडा होता है, वो एक खास माहौल के अंदर एनवायरनमेंट उसको देना पड़ता है, वो सर्वाइव करता, वरना वो मर जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये कुएं के मेंढक हैं, मरदई। ये यकीन करें मुसलमानों से टकराते हैं, मुसलमान आउट ऑफ द बॉक्स निकलते हैं, इनकी चांगरें शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि थोड़ी देर के लिए आएंगे, अपनी स्क्रिप्ट, इनको आदत ही नहीं है, आदत ही नहीं है, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, अपना ताना मारेंगे, अपना दावा करेंगे, कर के निकल जाएंगे। जैसे को बंदा कहेगा यार खड़ के मेरी गल भी सुन लो, ए नहीं जी मैं इंज कर रहे हैं तो मैं इंज कर रहा हूं, मैंने बस यही कहना था, मैंने बस वही करना था। फिर मुंह आप पर। अगर किसी बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने मुखालिफ वो कुछ नहीं सुन सकता, सख्त जुमले बर्दाश्त नहीं कर सकता, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको कोई हक नहीं है कि वो पब्लिक में निकल करके जी हमने भी तबलीग करनी है जमात अहमदिया की। आपके लिए बेहतर यह है कि आप अपनी कब्रें खोद के उसमें दफन हो जाओ, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पर निकलो, अगर आप में इतनी चमड़ी नहीं है कि आप तनकीद को, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सको। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, मुझे मौका दिया। समीर भाई ने, खुश रहें, सलामत रहें। मैंने बस हाज़री एक तो लगानी थी, और मैंने सोचा समीर भाई ने ब्रॉड शुरू की है, और मैं आया क्योंकि पिछली बार इनके साथ रसूला सफाई हुई थी, तो मैंने फॉर अ गुड जेस्चर और एक गुड फेथ मैं इनकी ब्रॉड पे हाजिर हुआ था। थैंक यू सो मच। अच्छा, जज़ाकल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कल परसों तो राजीनामा कर। हाँ जी, तो मेरी आदत है जी, जिन दोस्तों से सुलह हो जाए ना, उनके घर दावत पर जरूर जाना चाहिए। नहीं, समीर भाई अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये है कि ये उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दे। मुझे म्यूट कर रहे हैं, वो गालियां मुझे दे रहे हैं, ये मुझे म्यूट कर रहे हैं। अमन अजीज साहब अगर इतना समीर भाई इतना भी ना करेंगे तो आना किन्ने में स्टार कितों करोगे? ऐसा ही है। हाँ, इतना बेनिफिट दोस्त का देना चाहिए। लें जी, मैं इजाजत देता हूँ। अमन अजीज भाई प्लीज कैरी ऑन। अल्लाह आपको सलामत रखे सब भाई। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह। तो भाई हमने तो अपने तई भाई पूरी कोशिश की है कि हमने उनसे गालियां खाई हैं, लेकिन उनके आगे जो उन्होंने हवाला मांगा है, जो उन्होंने दलील मांगी है, उनके सामने कैमरा ऑन करके डॉक्यूमेंट उनकी आंखों के सामने रखा है। इससे बढ़कर भाई और क्या, हम वो कहते हैं ना पंजाबी में, उठते तो चिड़ी जानी और तेन बांस चाहिए, और हम इसको क्या पेश करें, किस तरह का हवाला पेश करें भाई? हम तो जो बात एक भी लफ्ज ये कहें जो हमने बोला वो ना दिखाया हो। ये जो लफ्ज कह रहे थे फर्ज का लफ्ज लिखा, फर्ज का लफ्ज तो हर जगह नहीं लिखा होता कि तलावत कुरान की फर्ज है। हुक्म होता है कि तुमने कुरान की तलावत करनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तुम में से कुरान को तरन्नुम के साथ नहीं पढ़ता ना, लय के साथ नहीं, यानी इसको सवार के नहीं पढ़ता,
وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اب اس میں لفظ فرض ہے, فرض لفظ نہیں, اس میں فرض لفظ دکھاؤ. بے شرمی ہے, بے حیائی ہے, یہ فرض ہی ہے بھائی. جب حکم دے رہے ہیں آپ کو, آپ کے نبی حکم دے رہے ہیں, تو یہ آپ پر فرض ہی ہے. تو ان کے خلیفہ صاحب جو ہیں وہ ہے نا پاکٹ بک جو اس نے لکھی ہے گجراتی نے, عبد الرحمان خادم گجراتی نے, اس نے لکھا ہے کہ ہمارے لیے حجت ہمارے مسیح موعود کی بات ہے اور خلفاء کی بات ہے. یعنی بشیر الدین محمود احمد کی, حکیم نور الدین کی, مرزا طاہر کی, مرزا ناصر کی, اور یہ مرزا مسرور کی. یعنی خلفاء کی جو بات ہے یہ اس نے پاکٹ بک پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے ان کی بات حجت ہے, جو وہ کہیں گے وہ ہمیں ماننی ہے. ہم نے ان کی بیعت کی. بیعت ہوتی کیا ہے سمیر بھائی؟ بیعت ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. مرزا مسرور کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. اب مرزا مسرور ان کو کوئی حکم دیں, یہ اس کو نہ مانے, بیعت تو ٹوٹ گئی نا. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات آپ کو ماننا فرض ہے, جو وہ کہے اس پر عمل کرنا آپ پر فرض ہے. تو بشیر الدین محمود احمد ان کے خلیفہ ہیں, ان کی یہ بات ہے. اور ان کے ویسے بھی مرزا صاحب کے وہ بیٹے ہیں, عام بندہ نہیں ہے, عام خلیفہ نہیں ہے, بلکہ وہ مرزا صاحب کا اصلی جانشین ہے, ان کا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس کا جو تذکرہ ہے, یہ مجموعہ ہے الہامات کا, اس کی بالالتزام تلاوت کیا کریں. تو امید ہے کہ اب ورک صاحب آج کے بعد تو کریں گے. پہلے ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا, کیونکہ جس طرح تتے تتے آئے تھے نا. نہیں وہ میں کل کال کر کے پوچھ لوں گا, میک شور کروں گا کہ انہوں نے صبح اس کے تلاوت کی تھی کہ نہیں کی تھی. ہاں, جس طرح تتے تتے آئے سی انہوں نے انداز تمہیں پتا لگ گیا کہ انہیں گل پہلی باری سنی ہے. نہیں دیکھیے بات آپ نے کہا کہ ان کو تذکرہ کی تلاوت کرنا چاہیے. اے ساری ہی پہلی باری سنن دے عمر صاحب, ہم میرے رہنا تھے. لیکن کیونکہ یہ لوگ, ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے, تو اس لحاظ سے یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ تذکرہ کا تلاوت کرنا سمیر صاحب ابھی جو پاکستان بھائی ہیں آپ کو پتہ ہے میرے بڑے قریبی ہیں, جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہوتا ہے. لیکن سمیر صاحب آپ نے سنا وہ پاکستان بھائی ورک صاحب سے کہ انہوں نے ایسے ایکٹ کیا کہ انہیں پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا تذکرہ کے متعلق. ابھی عبارت پڑھ کے سنائی, آپ بھی ٹھنڈے ہوئے ہیں. دیکھیں خود ان کی بھی 85 کتابیں یار کون پڑھ سکتا ہے, یہ ناممکن ہے مرزائیوں کے لیے خود بھی. تو یہ خود بھی انہیں پتہ نہیں ہے. اب یہ براڈز کے اوپر آنا شروع ہو گئے اور عامر نذیر صاحب کے ذریعے ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہے. اور یہ پہلے تو یہ دیکھیں شاک ہوتے ہیں, سکتے میں آتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, پھر جب عبارت دکھائی جاتی ہے پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کہ یار ہاں یہ تو ہمارے خلیفہ صاحب نے کہا. کیا بول رہا ہوں دیکھو افضل بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تذکرہ کا جو کتاب ہے, یہ تذکرہ جو مرزا صاحب کا کتاب ہے, اس کو تلاوت کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہوتا ہے. میر بھائی وہ تو لکھا ہوا ہے, وہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی 20 سپارے ہیں جو میرے اوپر نازل ہوئے ہیں, وہ 20 سپارے ہیں. قرآن کے 30 ہیں, میرے 20 ہیں, یہ لکھا ہوا ہے. کچھ کہہ رہے تھے میں یہ کہنے لگا ہوں سمیر بھائی کہ جب مرزا صاحب یہ کہیں کہ جو کلام میرے پر نازل ہوتا ہے اس پر میں ایسے ہی ایمان لایا ہوں جیسے قرآن پر, تورات پر, انجیل پر, زبور پر ایمان لایا ہوں. اب کیا ہے اس میں اور قرآن میں کیا فرق رہ گیا؟ جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کی طرح میں اس کو مانتا ہوں, تو یہ کلام وہ ایک الگ کلام ہے نہیں, اس کو اکٹھا کر کے کتاب بنا الگ وہ. لیکن یہ لوگوں کا یہی عقیدہ تو یہی ہے نا. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے, آپ کو تو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کو یہ اس طرح کا نبی مانتے جس کو کتاب نہیں دیا گیا ہے. نہیں 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 نہیں, یہ پتہ کب سے معاملہ ہوا ہے؟ یہ تب سے معاملہ ہوا ہے جب سے ان کو پتہ لگا ہے کہ اب ہم نے واپس مسلمانوں میں گھسنا ہے. پہل آپ ان کو جانتے ہی نہیں نا. یہ جب 1947 میں پاکستان بن گیا نا تو ان کی ٹون چینج ہوئی ہے بھائی جان. اس سے پہلے ہندوستان میں رہتے ہوئے مرزا صاحب نے کبھی کہا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب یار کلام. میری بات سنیں تو نبی پاک کی کون سی حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے؟ کلام کتاب ہی ہے نا. وہ کلام جو ہے اس کو اکٹھا کیا, کتاب بن گئی ہے. جو کلام ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو یہ قرآن اس طرح سے 2 جلدوں کے 2 گتوں کے بیچ میں تو نہیں تھا نا, کتاب کی شکل تو نہیں تھی نا. کتاب کی شکل تو اس کو اکٹھا کر کے بنائی گئی ہے نا. ایسے ہی مرزا صاحب کے مرنے کے بعد یہ 1935 میں پہلی دفعہ کتاب کی شکل بنی ہے.
तज़किरा की पहली दफा किताबी शक्ल 1935 में बनी है। उस वक्त ये कहते थे इसकी तज़किरा की तिलावत करनी है। जब पाकिस्तान 12 साल बाद पाकिस्तान हाँ बन गया, लेकिन फिर ये कहने लगे किताब है ही कोई नहीं लाता। नहीं, वो इल्हामात है ना, इल्हामात का मजमुआ है, लेकिन वो शरीयत नहीं होता है। ठीक है, तो इन लोगों का तो ये अकीदा है भाई नहीं, शरीयत का कि वो, वो जो हाँ, वो कहते हैं कि शरीयत वही है जो मुसलमानों वाली है, इस्लामी शरीयत है। लेकिन ये इस कलाम को वैसे ही मिर्जा साहब मानते हैं जैसे कुरान पर ईमान लाए हैं ना। कुरान पर वो कहते हैं जिस तरह मैं इसको अल्लाह का कलाम मानता हूं, ऐसे ही मैं इसको अल्लाह का कलाम मानता हूं। और बल्कि उन्होंने कहा है कि कुरान को और इसको दोनों को बराबर मिर्जा साहब समझते थे। हदीसों को, नबी पाक की सुन्नत को, हदीस को तीसरे नंबर पर रखते थे। कुरान अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आयत नाजिल हुआ करता था। सब नबियों पर होते रहे। हाँ, ठीक है, तो फिर उनको किताब नहीं दिया गया है ना। सोहफ इब्राहिम व मूसा, ये सूरह अल्लाह में नहीं लिखा हुआ? सूरह अल्लाह में सोहफ जी, इब्राहिम व लेकिन मूसा। उनको किताब नहीं दिया गया है ना, उनको किताब नहीं दिया गया है। तो उसी तरह ये लोग का अकीदा उसी तरह है जिस तरह कि याहिया अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ताला हम कलाम हुआ करता था, हम्म। लेकिन उनको किताब नहीं दिया गया है। ठीक है, उसी तरह ये लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला मिर्जा साहब से हम कलाम हुआ था, उन पर इल्हाम नाजिल हुआ, लेकिन समीर साहब, वो उनको यही किताब बात नहीं हम दिया भी गया। कर रहे हैं कि जो तज़किरा है ये उनके रोया, कशूफ, इल्हामात का मजमुआ है। और ये बाहर उसके कवर पेज के ऊपर लिखा भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है ना? तो ये जो कुछ भी इसमें लिखा है, उनका ये मानना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर जो आया है वो है, वो रोया की शक्ल में आया है, कशफ की शक्ल में आया है, या इल्हाम की शक्ल हाँ, में आया है। लेकिन वो दैट्स व्हाट इट शरीयत इज। नहीं होता है ना, शरीयत नहीं होता है ना। अल्लाह ताला का कलाम है, याहिया अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ताला का कलाम हुआ। देखो, अच्छा, ठीक है, याहिया अलैहिस्सलाम पर जो कलाम नाजिल हुआ करता था वो किताब कहाँ पर है? वो क्या शरीयत है? नहीं साहब, आप बात सुन नहीं ना रहे यार। आपके दिमाग में जो बात फंसी हुई है ना सवाल की शक्ल में, आप अपने सवाल पे रहते हैं। जो इन्होंने अबू बकर मीर साहब ने बात की है, वो आपने सिर्फ उन्हें सुनने का मौका दिया है। आप उसके ऊपर प्रोसेस नहीं किया। आपने उनकी बात सुन के नहीं, कम से कम प्रोसेस तो करें ना यार। उन्होंने कहा क्या है? कमाल है। वो भागते रहेंगे तो फायदा क्या होगा? नहीं, मैंने सुना उनकी बात। नहीं, देखिए, वो मैं ये कह बताता रहे हूँ, मैं बताता हूँ समीर भाई। वो जो अल्लाह ताला ने कहा है ना सोहफ इब्राहिम व मूसा, यानी सहीफे सब नबियों के पास थे। अब किसी नबी का सहीफा महफूज रह गया, किसी का नहीं रहा। जबूर, इंजील, तौरात, ये महफूज रह गए। हाँ, महफूज से मुराद ये है कि उनका कम से कम कोई वो है, लेकिन है वो मुहर्रफ। हम उसको उसी तरह नहीं मानते जिस तरह अल्लाह ताला ने नाजिल किया था। तब्दीलियां कर दी लोगों ने, उसमें गड़बड़ कर दी, लेकिन वो कम से कम मौजूद है, उसकी कोई ना कोई शक्ल। अब जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, वो सहीफा कहाँ पे है? नापैद हो चुका है। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुआ, वो कहाँ पे है? नापैद हो चुका है। लेकिन सब नबियों से अल्लाह ताला ने कलाम किया, और जो वो कलाम अल्लाह ताला करता था, वही अल्लाह ताला की वो आयात होती थी। उनके फॉलोअर जो थे, वो उसको अल्लाह का कलाम समझकर उनको फॉलो करते थे, उन अहकामात। ठीक शरीयत, है, ठीक है भाई। शरीयत के लिए ये देखो, जो एक लफ्ज कहते हैं लाख ना, चौबीस तौरात एक, हजार अनबिया किराम हम्म, 1,24,000 अनबिया किराम गुजरे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। तमाम अनबिया किराम से अल्लाह ताला हम कलाम होता था। ठीक है, उन पर अल्लाह ताला की जानिब से कलाम नाजिल होता था। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला का कह रहा है कि हमने सिर्फ 4 अनबिया किराम को किताब दिया है। 4, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाऊद अलैहिस्सलाम। 4 किताबें। तो याहिया अलैहिस्सलाम का किताब किधर है? कहाँ ठीक अल्लाह है, ताला ने कहा है 4 किताबें हमने नाजिल की? कुछ लोगों को कुरान में कुछ तो को आया कि हमने इस्माइल को भी किताब दी है भाई। नहीं, कुछ को किताबें दी गई है, कुछ को किताबें नहीं दी गई है ना, ये कुरान में तो लिखा है ये बात। ठीक है, कुछ अनबिया किराम को हमने समीर भाई बात ये है कि किताब होना या ना होने की तो बात नहीं है। बात तो हो रही है कि कोई शख्स नबी है या नहीं है। इसमें उसका किताब होना या ना होना तो कोई लाजमी जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई शरीयत वाली किताब हो या कोई किताबी शक्ल में कोई ऐसी चीज हो, या ऐसा कोई है नहीं मसला ना। बाकी जो बात पहले करे थे आमिर भाई,
وہ یہ کر رہے تھے کہ یہ ان لوگوں کا وتیرہ جو ہے نا کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو سارے، یہ ان کا وتیرہ 1944 تک بلکہ 46 تک ان کا یہ وتیرہ نہیں تھا۔ یہ تو جب پاکستان بنا، بلکہ پاکستان جب بن رہا تھا تب بھی ان لوگوں کے اندر یہی تھا کہ یہ نہ بنے، ان کی اخباریں بھری پڑی اس چیزوں سے۔ یہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے آپ کو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کو شوق ہو تو یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، دیگر یہ ابو بکر بھائی، عثمان بھائی بیٹھے ہیں، آپ کو ان کا پاکستان بننے سے پہلے کا لٹریچر دکھا دیتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سمیت اور اس کے بیٹوں سمیت۔ اب اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں جی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کا لٹریچر زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود سے یا بشیر احمد احمد سے، تو وہ اس کی اپنی جہالت ہوگی، کیونکہ وہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ چاہے کوئی شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو، مسلمان ہو، سارے نبیوں پہ ایمان لاتا ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کو ایون وہ سچا بھی سمجھتا ہو لیکن اس نے بیعت نہ کی ہو تو وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اور ایسے شخص جو یہ قادیانی ہیں، احمدی ہیں، وہ کسی غیر احمدی کو مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ بھی مرتد ہیں، کافر ہے، ان کا اخراج ہوا تھا۔ ابھی یہ عبد الحکیم پٹیالوی کے بارے میں اس کی کتاب کلمۃ الفصل بشیر احمد احمد، جس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ یہ قمر الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کا چاند ہے میرا بیٹا، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عبد الحکیم پٹیالوی کو صرف اسی واسطے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں جماعت سے خارج کیا تھا کہ وہ غیر احمدی کو مسلمان کہتا تھا، اور آگے اس نے نتیجے بھی نکالے ہوئے ہیں۔ تو یہ لمبی بحث ہے، مختصر یہ ہے کہ یہ اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ صرف ڈرامے بازی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں گھسنا چاہتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، اور اپنا وہ سارا نظام جو ہے اس کو ری اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ نہیں، زیادہ تو میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اچھے لوگ تو نظر آتے، یہ لوگ اخلاق کے دیکھو گالی گلوچ کم کرتے نا، تو اس لحاظ سے کیا کہہ سکتے یہ تو آپ نے لطیفہ ہی سنا دیا کہ یہ گالی گلوچ کم کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ ایک دوسرے کی ماں بہنیں کر رہے تھے ادھر ثانی صاحب کے پلاٹ پہ، اس سے پچھلے دنوں یہ لوگ کیا اسے کہتے ہیں آپس میں لگے ہوئے تھے، یہ احمد جٹ اور دیگر جو سیفی اور یہ عبد المنان، عطا المنان وغیرہ۔ اور بھائی جس کے لٹریچر میں ہی لکھا ہو گالیاں، جس کے لٹریچر میں مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی گئی ہوں، کتیاں اور سور کہہ کے بلایا گیا ہو، ان لوگوں کو آپ کہہ رہے کہ وہ گالی باز نہیں ہے۔ یہ کسی کا ذاتی عمل تو ہو سکتا ہے کہ وہ گالی نہیں دے کسی لفظ کے بارے میں، وعلیکم السلام عباس بھائی، یہ کسی کا ذاتی عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ان کی تعلیمات ایسی ہیں یا یہ ایسے ہی ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ کو میں بڑے بڑے لوگ دکھا دیتا ہوں کہ گالی دینا اور مقدسات کو، مسلمانوں کے مقدسات کو، رسول اللہ کو اور دیگر جو اہل بیت اور صحابی رسول ہیں، جتنے بھی صحابہ کو گالیاں دینا ان کا شیبہ ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے سب سے بڑے جو معلم ہیں وہ کون ہے؟ وہ اعظم سیفی ہے، رضی ہے، یہ آپ کا میر سلیم ہے، جتنی گالیاں یہ دیتے ہیں انبیاء کو وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پھر فیصلہ کریں، کسی قوم کے علماء جو عالم لوگ ہیں نا ان کو دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ ان سے سیکھتے ہیں نا، عوام تو کل نام ہے، عوام تو بھیڑوں کی مانند ہے، انہوں نے جو کچھ سیکھنا ہے وہ علماء سے سیکھنا ہے، کتابیں تو کم ہی لوگ پڑھتے ہیں نا خود، تو ان کا لٹریچر دیکھ لے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، اور پھر نہیں، لیکن یہ لوگ لڑائی جھگڑا کم کرتے نا، یہ جیسے کہ کیسے، مطلب کوئی آج مثال دیں۔ دیکھو آج کے دور میں جو ہو رہا ہے نا اس دنیا میں، یہ ایک بھائی میری سب بات لوگ سنو سمیر صاحب، میری بات سنو، اچھا سے لڑائی یہ جھگڑا لوگ تو تم تب کرو گے نا جب تمہاری کوئی ویلیو ہوگی۔ ایک بندے کے پاس لاٹھی بھی نہیں ہے، اس نے کیا لڑائی جھگڑا کرنا ہے؟ طاقتور کی بات کریں کہ کسی انسان کے پاس اختیار مانتے ہی ہے۔ نہیں ہے نا، یہ اچھا لوگ سمیر وہ ان کا بھائی، نعرہ ہے نا، سمیر بھائی، لو فار آل، لو فار آل، ان کا ٹھیک ہے، نعرہ اچھا یہ سمیر نعرہ بھائی وہ قرآن کے سنیے گا خلاف ذرا، ہے، کتاب وہی والا بتا کام رہا ہوں۔ سنیے گا ذرا۔ کتاب آپ کہہ رہے ہیں نا کتاب نہیں ہے، تو یہ جو تذکرہ ہے یہ شریعت نہیں ہے۔ اچھا پہلے وہ کتاب والا سنیے گا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یاد رہے ہم نے محض نمونہ کے طور پہ چند پیش گوئیاں اس کتاب میں لکھی ہیں، اس کتاب میں، مگر دراصل وہ کئی لاکھ پیش گوئیاں ہیں جن کا سلسلہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا، اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پہ نازل ہوا ہے، کس قدر کہ اگر وہ لکھا جائے، تمام کا تمام لکھا جائے تو 20 سپارے سے کم نہیں ہوگا۔ کتنے؟ 20 سپارے، اب 20 ٹھیک ہے، سپارے ہیں۔ قرآن کے کتنے ہیں؟
قرآن کے تو 30 سپارے 30 ہیں. اب یہ اپنے کتنے بتا رہا ہے؟ 20. کم از کم کہتا ہے کہ اگر میں اس کو لکھوں اور جس میں لاکھوں لاکھوں پیش گوئیاں ہیں، وہ 20 سپارے 20 جزو سے کم نہیں ہوگا وہ. تو اب اس کو انہوں نے تذکرہ میں جمع کیا ہے کہ نہیں کیا؟ انہوں نے تذکرہ میں جمع کیا کیا ہے. جب قرآن کی کیا تلاوت ہو رہی ہے اور اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ بالالتزام آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، حکم ہے جماعت کو، اور کس کی طرف سے ہے؟ اس کی طرف سے ہے جو کہ یہ کہتا ہے جس کے مجھے الہام ہوا ہے کہ جو میری بات نہیں مانے گا میرا منکر ہوگا تو وہ غالب نہیں آئے گا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی، جو میرے ماننے والے اس کے اوپر غالب آ جائیں گے. یعنی کہ آج جو یہ کہتا ہے نا کہ مرزا بشیر الدین نے کوئی تقید، کوئی واجب، کوئی فرض نہیں کہا، تو وہ مرزا بشیر الدین کا منکر ہوگا، اور منکر جو ہے نا ماننے والے اس کے اوپر غالب آ جائیں گے. تو یہ چیز اب یہاں سے اس کا کتاب کا ہونا، اس کا خدا کا کلام، وہ جو عمر بھائی بتا رہے تھے کہ ایسے ہی مان میں لایا جیسے کہ قرآن پر، زبور پر، تورات پر، انجیل پر میں اس کے اوپر ایمان لایا ہوں. تو اب اسی طرح وہ اپنے کلام کی بات کر رہا ہے. تو اسی کلام کو جو نازل ہوا ان کتابوں کے اندر، قرآن کے اندر جو کلام نازل ہوا جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، کتاب فزیکلی تو کوئی 2 گتوں کے اندر تو نازل نہیں ہوئی نا، کلام نازل ہوا، اور کلام جو ہے اس کو اکٹھا کیا گیا اور پھر 2 گتوں کے درمیان یا اس وقت جو چمڑے پہ لکھا گیا تو اس کے اندر جمع کیا گیا. تو مرزا صاحب نے بھی ایسے ہی کوئی کتاب تو کوئی صفحہ تو نہیں نازل ہوا، ٹھیک ہے. ان کے کیا یحییٰ علیہ السلام کو کتاب دیا گیا تھا یا نہیں؟ نہیں، اس کا تو ہم دعوے نہیں نا کرتے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کا ضرور ان کے اوپر نازل، اللہ کے فرشتے ضرور آئے اور ان سے کلام ضرور ہوا اور ضرور ان کو ہدایت دی گئی. اب جو بھی میری بات سنو نا، اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سمیر بھائی، لیکن کتاب نہیں، یہ کیسے؟ نہیں میری مطلب بات تو سنیں نا، بات سنیں. یہ سوال اگر دیتے تھے یحییٰ نا، علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، فار ایگزامپل میں 2 چیزیں، ایک تو وہ کہ جو انہوں نے اللہ کا پیغام وہاں پہ اپنی قوم کو پہنچایا، تو ظاہری بات ہے قوم نے سنا، اس کو یاد کیا ہوگا. اب وہ جو یاد کیا، جو حفظ کیا، جو انہوں نے پڑھا، وہ اب محفوظ نہیں رہا، ٹھیک ہے. یہ کتاب محفوظ رہی. اگر تو یہ انبیاء کو بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ اس کو جو ہے وہ کتابی شکل دیں تو کتابی شکل دیتے ہیں، وہ کیونکہ اللہ کے حصار میں ہوتے ہیں وہ. تو اگر کتابی شکل میں نہیں اس کو دیا گیا، نہیں آئی، لیکن قوم کو انہوں نے جو آئی وحی سنائی لیکن وہ حفظ نہیں ہو سکی یا رہ نہیں سکی، محفوظ نہیں رہ سکی قوم کی، یعنی کہ قوم کی ہوتی ہے نا کہ اس کی اتنی ذمہ داری انہوں نے نہیں، اس وجہ سے وہ محفوظ نہ رہ سکی. اسی طرح تحریف ہوئی ہے انجیل میں، زبور میں، تورا میں. اچھا تو قوم نے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یحییٰ علیہ السلام کو کتاب دیا گیا تھا لیکن وہ کتاب محفوظ نہیں رہا؟ نہیں، ہمارا دعویٰ یہ کتاب دیا گیا تھا. نہیں، اس سے تو پہلے پھر وہ عثمان بھائی ایک کام کر لیتے نا. سمیر بھائی آپ کتاب ہے کو شریعت، کتاب ہے شریعت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، شریعت کی بات. اور باقی صحیفے جو شریعت کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ہیں، اور بھی انبیاء کے متعلق یہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ صحیفے ان کے اوپر بھی نازل ہوئے، وہ بھی شریعت تھی، لیکن وہ شریعت جو ہے نا قوموں کی وجہ سے محفوظ نہیں رہ سکی. بھائی وہی تو یہ سمیر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کتاب کو ڈیفائن، تشریح نبی ہے. سمیر بھائی آپ کتاب کو ایک دفعہ ڈیفائن کر دیں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. آپ کتاب کس کو سمجھتے ہیں؟ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ کتاب دیا گیا، نہ دے دیا ہو، جیسے کیسی کہ کتاب؟ شریعت والی یا کیا مطلب ویسے احکامات ہدایت کے لیے یا صرف شریعت والی؟ بالکل جو شریعت ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام شریعت ہوتا ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ جیسے اور کہ جو دوسری کتاب ہوتی ہے وہ تو نہیں نا؟ کون سی دوسری کتاب ہوتی ہے؟ یعنی جو اور شریعت، کوئی دوسری جیسے میں بتاتا ہوں ابھی آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ ہر نبی کے پاس کتاب ہونی چاہیے اور شریعت والی ہونی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک ہی دور میں نبی تھے، ایک ہی دور میں، اور ایک ہی قوم کے اندر تھے. وہ دونوں بھائی تھے نا دونوں. جی کیا جی دونوں کی شریعت الگ الگ تھی یا ایک ہی تھی؟ نہیں، ایک ہی تھی. ایک ہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ شریعت ان دونوں میں سے ایک کے پاس تھی اور دوسرا بھی اس پہ عمل کر رہا تھا لیکن تھا وہ نبی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے پاس الگ سے شریعت آئے. وہ یہی تو وہ بول رہے ہیں نا، یہ احمدی لوگ تو یہی بول رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب اس طرح کا نبی ہے جس طرح کے یحییٰ علیہ السلام تھے. نہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ تلاوت کی، کہ تلاوت جو ہے وہ شریعت والی کتاب کی ہو سکتی ہے یا اللہ کے نازل کردہ کسی بھی کلام کی.
بات تو میں یہ سن کے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ اوپر جو کلام نازل ہوا وہ 20 سپارے ہیں، تو تلاوت کلام کی ہوتی ہے یا صرف شریعت والی کتاب کی ہوتی ہے؟ تلاوت ہو سکتی ہے، بات تو ہے کہ تلاوت تو اللہ کے کلام کی ہو سکتی ہے، کسی بھی کلام کی ہو سکتی ہے، تو آپ بتائیں، جی تو اب ان کو چاہیے کہ یہ اس کو کتاب مانے، شریعت والی نہ مانے، لیکن تلاوت کریں کلام اللہ کی سمجھ کے، کلام ہم تو جلال ٹھیک کی ہے، سمجھتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا جی جی ہے؟ اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کرے، اس میں کیا ہے، لیکن وہ شریعت نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہو کہ گیا۔ یار ان پر یہ کلام کنفیوژن جو ضرور ہے نا نازل ہوئے نسمیر لیکن صاحب، یہ جو کنفیوژن ڈالی ہے نا شریعت والا لفظ ڈال کے، یہ سمجھ لیں کہ یہ کبھی مسلمان بھی نہیں کرتے کہ اس نے کوئی شریعت والا نبی ہونے کا الگ سے دعویٰ کر دیا، یہ اس بات کو بھی گول مول کر دیتے ہیں۔ بھائی عثمان بھائی کا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ایک کلام نازل ہوا ہے ان کے مطابق، قادیانیوں کے مطابق، قرآن کے بعد، اور اس کتاب اس کلام کے اندر رد و بدل بھی نہیں ہوا، تو اس کا کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ پڑھے نا اس کو ہمارے سامنے۔ جی عثمان ہاں بھائی۔ جی، چلے ایک اگر شریعت کی بات کرتے ہیں نا تو چلے آپ کو ایک آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں سمیر صاحب، تو اس ہمارا سوال جی فارورڈ کریے آگے اور ان سے لے کے دیں جواب اس کا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت چیز کیا ہے۔ اب یہ مرزا صاحب کا سوال ہے، مرزا صاحب کی بات ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت چیز کیا ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کر دیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روح سے ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی اور نہیں بھی ہیں، یعنی کہ قانون مقرر میں بھی کر رہا ہوں، تو جو قانون مقرر کرے وہ صاحب شریعت ہے، تو میری وحی میں بھی امر اور نہیں ہے۔ آپ بتائیں مرزا صاحب تو شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہارون علیہ السلام اسی شریعت کے پیروکار تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، ان کو شرعی نبی نہیں کہا یعنی کہ تشریعی نبی نہیں کہا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ ہارون علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے، پوچھ رہے ہیں، ان کو اٹھائیں اوپر تو یہ بھی کہیں گے ایسا ہی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری بھی وہی ہے کہ جس میں قانون مقرر کیا جاتا ہے، تو میرے مخالف ملزم ہے، میری وحی میں بھی امر بھی اور نہیں بھی۔ اور اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ قانون مقرر کیا ہے۔ یہ کوئی آ کے اوپر آپ کے جواب دینا چاہتا ہے تو وہ آئے، اس کا ہم نے جواب دے دیں کہ یہ قانون مقرر کیسے کر دیا کہ جب مرزا صاحب نے ایک منٹ مرزا صاحب نے کون سی قانون مقرر کیا بھائی؟ میں وہی بتانے لگا ایک منٹ دیں ذرا، میں کھول جی کدھر گیا؟ اچھا، مرزا صاحب اب شریعت کا قانون یہ ہے، اب یہ سنیے گا ذرا، شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس جگہ تعاون پھیل جائے، حکم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ظاہری بات ہے وہ شریعت ہے۔ تو جی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان مبارک ہے کہ سن لو کہ کسی جگہ تعاون وبا پھیل رہی ہے تو وہاں سے نکلو نہ، وہاں سے مت جاؤ جب کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے، کس کی؟ تعاون کی، تم وہیں پہ موجود رہو اور اس جگہ سے نکلو نہ، یہ ہے شریعت کا۔ مرزا صاحب نے اس کو بیان کیا، کہتے ہیں چونکہ شرعن یعنی شریعت میں یہ امر اور نہیں کی بات ہونے لگی ہے، چونکہ شرعن یہ امر ممنوع ہے کہ تعاون زدہ علاقے کے لوگ اپنے دیہات کو، اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں، اس لیے میں اپنی جماعت کے ان تمام لوگوں کو جو تعاون زدہ علاقوں میں ہیں منع کر دیتا ہوں، کیونکہ شریعت میں امر یہ ہے، امر کیا ہے؟ ممنوع کا، یعنی کہ منع ہے کہ میں اپنی جماعت کو منع کرتا ہوں کہ وہ اپنے علاقوں سے
نکل کر کسی بھی دوسری جگہ جانے کا ہرگز قصد نہ کریں. یہ ہے شریعت. مرزا صاحب نے پہلے بیان کیا. اب مرزا صاحب نے اپنا ایک قانون مقرر کیا نیا 1907 میں جا کے. کیا قانون مقرر کیا ہے اب سنیے گا. نیا قانون آنے لگا ہے. کہتے ہیں کہ واسرائے گورنر جنرل ہند اس تجویز کو کہ طاعون کے علاج کے لیے پسند کرتے ہیں کہ جب کسی گاؤں یا شہر کسی محلہ میں طاعون پیدا ہو تو بہتر علاج اس کا یہ ہے کہ اس گاؤں یا اس شہر کے اس محلہ کے لوگ جن کا محلہ طاعون سے آلود ہے فی الفور بلا توقف اپنی اپنی جگہ کو چھوڑ دیں اور شہر سے بستی سے باہر جنگلوں میں چلے جائیں اور وہاں پہ رہائش اختیار کریں. میں دلی یقین سے جانتا ہوں کہ یہ تجویز نہایت عمدہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں. مرزا صاحب نے ایک نیا قانون دے دیا ہے کہ اس شہر کو چھوڑ دیں، جبکہ پہلے بیان کیا ہے کہ شریعت میں منع ہے کہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں. اب یہ قانون نیا مقرر کیا کہ نہیں؟ شریعت بدلی کہ نہیں بدلی؟ جی سمیر بھائی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جہاں پر طاعون آیا ہو اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ آپ نے کہا. اور مرزا صاحب نے کہا کہ اس شہر اس جگہ کو چھوڑنا چاہیے. جی. دو مختلف اور دو مختلف یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ حدیث ثابت نہیں ہے. یہ کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ مرزا صاحب نے اس حدیث کو پہلے کوڈ کر دیا ہے 1902 میں. 1902 میں یہ قانون تھا کہ شریعت میں ممنوع ہے کہ اس جگہ کو چھوڑا جائے، اور 1907 میں شریعت کو بدل دیا اور کہا کہ نہیں، اب یہ ہے کہ اس جگہ کو فوراً بلا توقف چھوڑ دیں. دو جواب، اس کا جواب دیں. کا جواب دینا بہت مشکل ہے میرے بھائی. اس کا جواب میں کیسے دوں آپ کو؟ بس پوچھیں ان کی بلائیں کہ جب مرزا صاحب نے کہا کہ شریعت میں منع ہے اور 1907 میں کہا کہ شریعت میں منع نہیں ہے، تو اب بتائیں قانون بدلا، قانون مقرر کیا، اور مرزا صاحب نے یہ جو کہا تھا کہ میری وحی میں امر بھی ہے نہیں بھی ہے، اس لحاظ سے میں بھی صاحب شریعت ہوں، تو اب صاحب شریعت ہوئے کہ نہیں؟ ہوئے، لیکن تھوڑا سا ہوا ہے نا، زیادہ تو نہیں ہوا ہے. میر بھائی ان کے خلیفہ حکیم نور الدین نے لکھا ہے کہ اگر مرزا صاحب تشریعی نبی کا بھی دعویٰ کرتے تو ہم مان لیتے. اندازہ لگائیں. کس نے کہا یہ بات؟ حکیم نور الدین نے. اس نے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں، حوالے کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مرزا صاحب نے دعویٰ تو وہ سارے کیے ہیں، انبیاء سے افضل ہونے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہونے کا، اللہ ہونے کا، خدا کے بیٹے ہونے کا، یہ سارے دعوے ہم بیان کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ان دعویٰ جات سے بھی بڑھ کے، اللہ ہونے کے دعوے کے سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے، اس سے بھی کوئی بڑھ کے مطلب کہہ دیتا کہ میں معاذ اللہ کے خدا سے بھی بڑھ کے ہوں، تو یہ وہ بھی مان لیتے جنہوں نے، کیونکہ کفر قبول کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. یہ سنیے سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے. حکیم نور الدین کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ قصے سنا کر حضرت مولوی صاحب حکیم نور الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو صرف نبوت کی بات ہے، یعنی کہ ہم نے مرزا صاحب کو نبی مانا، یہ تو صرف نبوت کی بات ہے. میرا تو ایمان یہ ہے کہ اگر مسیح ماؤ صاحب شریعت نبی ہونے کا بھی دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کو منسوخ کر دیں تو پھر بھی مجھے انکار نہ ہو، کیونکہ جب ہم نے آپ کو صادق من جانب اللہ پا لیا تو اب جو بھی آپ فرمائیں گے وہی حق ہوگا. یعنی کہ وہ کہہ دیں گے کہ قرآن کی شریعت ختم اور اب نئی شریعت لو، تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے. چاہے قرآن میں لکھا ہو کہ یہ قیامت تک یہ شریعت تمہیں دی گئی ہے، چاہے قرآن میں لکھا ہو کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے تمہارے لیے نبی اور رسول ہیں اور انہی کے احکام تمہارے اوپر ماننا فرض ہے، ٹھیک ہے. چاہے قرآن میں حدیث میں لکھا ہو کہ یہ شریعت جو ہے نا وہ تمام کے لیے ہے، یعنی کہ ان انبیاء بھی کہ اگر وہ تشریف فرما ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں تو وہ میری ہی شریعت کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے. چاہے حدیث میں لکھا ہو تو حکیم نور الدین کہتا ہے کہ ہم سب کہیں گے کہ وہ غلط ہے، قرآن غلط ہے، شریعت غلط ہے، اب ایک نئی شریعت آ گئی ہے تو ہم وہ بھی مان لیں گے اور ہم سمجھ لیں گے کہ آیت خاتم النبیین کے کوئی اور ہی معنی ہوں گے.
ہاں یہ بات ہے. جی اچھا جی چلیں سمیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ شریعت کے اندر نماز پڑھنے کا اور سب سے افضل عبادت نماز ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ ہے بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. اب ان کی شریعت میں نماز پڑھنے کا ثواب ہی کوئی نہیں ہے، کیا شریعت بات کر رہے بدلی ہو کہ نہیں بدلی؟ آپ؟ نماز پڑھنے کا ثواب ہی نہیں ہے. ثواب ہی نہیں ہے، اور اگر چھوڑا جائے نماز کو تو ظاہری بات ہے عذاب ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو یہاں تک کہ یہ گناہ ہے کفر کی طرف لے جاتی ہے. جو تو رات کو نماز کو ترک کرتا ہے تو فقہا نے، اماموں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ کفر کرتا ہے. یعنی دو وجوہات ہیں، یا تو وہ انکار کر کے ترک کر دیتا ہے، یا یہ کہ ترک کرتے 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 وہ انکار کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ کفر کی طرف چلتا ہے. تو لیکن ہے یہ گناہ کبیرہ، تو عذاب بھی ہے. یہ کہتے ہیں عذاب بھی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں ہے. نہ مطلب پڑھنے کا تو پھر ثواب ہے، نہ چھوڑنے کا گناہ ہے، نہ عذاب ہے. نہیں ایسا بھی تو نہیں کہتے. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ اگر ایسا ہے تو یہ لوگ نمازیں کیوں پڑھتے بھائی؟ آپ اوپر یہ لوگ لیں، تو کسی کو ایک کال پہ لیں، انہیں کہیں کہ یہ شریعت کیوں بدلی، پھر آپ نے شریعت کیوں بدلی ہے. روزے کی بات ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سفر میں ہو تو روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے. ہاں رخصت ہے کہ بہت مجبوری بن گئی ہے تو سفر میں رخصت ہے کہ چلو بعد میں قضا کر لیا جائے، کفارہ ادا کر لیا جائے، لیکن بہتر اللہ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم رکھ لو اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھداری کرو تو بہتر یہی ہے. اب مرزا صاحب نے شریعت کو بدل دیا، قرآن کو بدل دیا. یہ کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ سفر کے اندر روزہ نہیں رکھنا، اللہ کا حکم ہے کہ روزہ نہ رکھو. اللہ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے. یہیں بالکل اوپر صحیح کو کہا. کال پہ جواب لیں. نہیں بالکل صحیح کہا. نہیں دیکھو، سفر کے موقع میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ آپ کو کس نے کہا؟ اگر رکھ سکتے ہو اللہ تو فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم رکھو، افضل یہی ہے. نہیں. دیکھو وہ ظلم ہوتا ہے نا، آپ جب روزہ رکھتے ہو سفر میں تو آپ پر ظلم ہوتا ہے، تو ظلم کرنے والے سے تو اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے نا، معاذ اچھا نہیں اللہ. لگتا ہے یہ اللہ یہ تعالیٰ کو. یہ جو جسمانی عبادت ہے نا، نماز ہے، کوئی کل کو کہے کہ میں چونکہ تھک جاتا ہوں یہ میرے اوپر ظلم ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم روزہ رکھو. ہاں لیکن اگر آپ بیمار ہو اور سفر پہ ہو، یا سفر یا بیماری ہو آپ کو، اگر اس حالت میں آپ نماز یا روزہ رکھو گے تو وہ تم اس کو جیل نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کو اور یہ ظالموں کو پسند اللہ نہیں کرتا. اللہ فرما رہا ہے کہ میں کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے. تبھی تو اللہ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جانتے ہو. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو ہاں اللہ نے تو لیکن یہ اللہ بدل تعالیٰ نہیں نے یہ رکھا. بھی کہا ہے کہ اللہ یحب الظالمون، اللہ تعالیٰ ظالموں سے نفرت کرتا ہے، اچھا نہیں پسند نہیں کرتا ظالموں ہاں کو. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ روزہ رکھ لو. لیکن اگر چھوڑنا چاہتے ہو، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ مجھ سے پورا نہیں ہو سکے گا، مجھ سے ہو نہیں سکے گا روزہ پورا، سفر ہے، بہت زیادہ سفر ہے، تھکاوٹ زیادہ ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا ہاں اگر تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو کہ جھیل نہیں سکتے تو ٹھیک ہے رخصت ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کو برداشت کر لو. اگر برداشت کر، بہتر یہی ہے
کہ جب برداشت کرو گے اس کا اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا. اب جہاد ہے, جہاد میں کیا ہوتا نہیں ہے, تلوار برداشت کرو او گے بھائی تو بات ظلم سنو سمیر بھائی بات سنو. دیکھو، اب کل کو کوئی برداشت کہے کرو کہ گے اللہ تو ظلم. ظالم ہے, کہ جنگ کے اندر جھونک رہا ہے, اس میں زخم آئیں گے, اس میں ظلم ہوگا, اس میں گردن کٹ جائے گی, تو یہ اللہ تو ظالم ہے, یہ تو شو کر رہے ہو آپ. معاذ اللہ, اللہ نے فرمایا کہ یہی شہادت تمہارے لیے بہتر ہے. نہیں، شہادت جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر قربانی کرے نا، جو اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دے، اس کو شہادت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی جان کو گوا دے اللہ تعالیٰ کی راہ پر، اس کو ہاں شہادت تو یہ کہتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. جسم کی قربانی ہے کہ اپنے آپ کی سختی برداشت کرو. اللہ نے جب فرما دیا کہ خیر الکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ رکھ لو، لیکن اگر تم دیکھتے ہو کہ برداشت نہیں کر سکو گے تو ٹھیک ہے. اگر برداشت نہیں کر تو سکتے، اگر برداشت نہیں کر سکتے تو مت رکھو نا، اگر برداشت کر ہاں سکتے ہو ہاں کر لو. رخصت ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت ہے، رخصت ہے. لیکن ٹھیک اللہ ہے. نے فرمایا ہے پھر بھی فرمایا. جی ابو بکر بھائی ان کو تھوڑا سا بتا دیں. اب مرزا قادیانی نے کہا یہ حکم ہے. میں پاکستان میں وہی جی کوئی مشکل نہیں ہے آپ پر، آپ روزہ رکھ سکتے ہو بالکل، کیونکہ آپ پلین میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، پلین سے آتے ہو نا آپ، پلین سے آتے ہو. ٹھیک ہے، پلین سے آتے ہو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اب اگر گاڑی سے آ رہے ہو تو آپ روزہ مت رکھو. ہاں حکم، یہ حکم نہیں ہے. بات سنیں، حکم ایک اور چیز ہوتی ہے، رخصت ایک اور چیز ہے. جیسے کہ بیمار ہے کوئی، اس کو عذر آ گیا، رخصت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لے، لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا جاتا ہے. تو سنت بیٹھ کے ہی پیشاب فرمانے کو کہا جاتا ہے. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا عذر کی وجہ سے رخصت کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے کہ یہ رخصت دی گئی ہے. حکم یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے، چاہے جان ہم تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں جان بھی اگر چلی جاتی ہے، کیونکہ ویسے جاتی نہیں ہے، مثال ایک عقیدت کی بات کر رہے ہیں، جان بھی اگر چلی جاتی ہے تو اللہ کی راہ میں اس روزے کی وجہ سے جان بھی چلی جائے. مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہیں، حکم، لیکن ظلم کی حالت میں نہیں چلا جائے نا، اور ویسا نہیں. یار یہ تو پھر ہم ایسے کہتے جیسے ہیں کہ آپ بھائی میں جنگ میں جاؤں گا، اللہ کا حکم ہے بھائی، تو میں کہوں کہ میں چاہے میری جان چلی جائے میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا، تو یہ روزہ رکھنا بھی اپنے بھائی، نفس کے لیے اگر لڑنا ہے. آپ جنگ میں جاتے ہو، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ لڑ سکتے ہو، آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس تلواریں ہیں، آپ کے پاس گھوڑے، ہتھیار، سب کچھ ہے، تب آپ جنگ میں جا سکتے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں ادھر میری شکست ہوگی، تو آپ اس جنگ میں جانے کا فائدہ ہی کیا؟ مطلب کیوں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ تو بات آپ الگ سے کر رہے ہیں نا، کہ ایک تو جنگ ہے واقع ہو چکی، ٹھیک ہے، اس سے تو آپ پھر نہیں سکتے، کہ چاہے آپ کے سامان کم ہے، تعداد کم ہے، تو آپ نے اللہ کی راہ میں لڑنا ہی لڑنا ہے. اسی طرح روزے آ نہیں چکے لڑنا ہیں ہے، بھائی، نہیں روزے لڑنا ہے اسی بھائی طرح یہ. جنگ کا سما وقوع ہو چکا ہوا ہے، آپ کے اوپر حملہ ہو چکا یا آپ کو کرنا پڑ گیا ہے، تو اس میں کمی ہو، زیادتی ہو، وہ نہیں دیکھی جاتی. اب فار ایگزامپل نہیں ایک حملہ ایسی ہو گیا، تو اب آپ حملہ ہو کہیں کہ گیا، چونکہ محمد ہمارے صلی پاس اللہ علیہ وسائل وسلم. نہیں ہیں، تو یہاں ہاں، پہ بات سنیں نا، وسائل نہیں ہیں تو لہٰذا کیا کریں، ترک کر دیں، پیچھے ہٹنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے، جی بالکل. ترک کر دیں. تو پھر وہ اللہ طرح غزوہ بدر میں 300 جو ہیں وہ ہزاروں کے ساتھ بڑھ گئے تھے، پیچھے کیوں نہیں ہٹے؟ اچھا، اچھا، جب کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ور ہوا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ، ہتھیار اس وقت اس سمے پہ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے غار سور پہ پناہ لی، غار نہیں سور میں حکم ہی چلے نہیں گئے. تھا نا، تب تو اس کا حکم ہی نہیں تھا. ہاں، لیکن اگر ہوتا تو اگر وہ یار جنگ اگر ہوتا تو 10 بھی جو ہے نا وہ ہزاروں سے لڑ پڑتے.
ہاں اگر ہوتا تو نہیں تھا نا، تو یہی نہیں تھا بھائی، تو جب وہی ہوتا تو میں تو بول رہا ہوں۔ تعداد، اللہ نے فرمایا کہ تعداد معنی نہیں رکھتی، وہ 1000 بھی کلاشن کوف والے سامنے ہو اور ایک اکیلا مجاہد صرف تلوار لے کے ہو، تو کوئی کہے کہ دیکھو ایک تلوار ہے اور سامنے 1000 بندوق والے ہیں تو بندوق والے جیتیں گے؟ نہیں، جب اللہ نے فتح دینی ہو تو وہ ایک تلوار والا ہی ہزاروں کو کاٹ دے گا، جب اللہ نے فتح دینی ہو تو پھر تعداد مانا نہیں رکھ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حکم پہ عمل کیا جاتا ہے تم اس کو چاہے بظاہر یہ جان رہے ہو کہ یہ زیادتی، بظاہر یہ جان رہے ہو کہ شاید یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں، اس کے ہاں یہ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، سمجھے بات؟ تو مرزا قادیانی نے کیا کیا کہ جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ اس کے پاس آئے، شریعت میں یہ تھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اب وہ اس کو روزہ کا پورا کریں گے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ نہیں، معاذ اللہ، اس نے کہا کہ تم میرے پاس سفر کر کے آ گئے ہو، تم نے روزہ کیوں رکھا؟ اللہ نے تو منع کیا ہے کہ روزہ رکھو سفر میں، اللہ نے کہیں بھی منع نہیں کیا کہ سفر میں روزہ منع ہے، اللہ نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ اگر تم رکھ لو، لیکن اگر تم دیکھتے ہو کہ پورا نہ کر سکو گے، ٹھیک ہے، رخصت ہے، حکم یہی ہے کہ بھائی پھر بھی رکھ لو۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہاں جی، بابا چٹو کا روزہ توڑوا دیا کہ ابھی 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا تو اس کا روزہ توڑوا دیا، اندازہ لگائیں کہ شریعت بدل دی کہ نہیں اس نے بدل دی۔ دیکھیے یہ باتیں تو ہاں یہ بات نہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہا ہے کہ مرزا صاحب نے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہاں میں آپ ایسا کو وہی تھوڑی کہا۔ دکھانے ہاں لگا، اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں رکھو، جبکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ایک رخصت ہے۔ دیکھیے اس دور میں تو لوگ بڑی مشکل سا سفر طے کرتے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب تو چلتے وہی تھے نا۔ جب یہ نازل ہوا قرآن تو تب تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گی۔ جی جی بالکل، اگر آپ پہ آسان نہ ہو، آپ سفر پہ ہو اور آپ پر بہت مشکل ہو تو آپ نہیں رکھ تو سکتے۔ آپ رخصت پہ عمل کریں، حکم تو نہ کہیں اس کو، بے شریعت شک تو نہ بدلیں۔ بھائی حکم یہ ہے کہ بیٹھ کے نہیں، پیشاب کریں، لیکن اگر عذر آ گیا ہے، رخصت ہے کہ آپ بیمار ہیں تو کھڑے ہو کے کر لیں، رخصت ہے، حکم کیا ہے، سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پیشاب کریں۔ اگر آپ کرو، اچھا آپ کرے ہو کہ پیشاب کرو گے، آپ بیمار ہو، ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ نیچے مت بیٹھو، اوپر اوکے کرے پیشاب کرو، تو اگر آپ کرے تو پیشاب میں کرو گے تو رخصت پہ اس عمل کا کیا، ثواب میں ملے نے گا آپ کو، رخصت یا پہ کہ عمل کیا۔ نہیں؟ رخصت پہ عمل کرنا چاہیے یا بیٹھ کے خود کو شہید کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں رخصت پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن روزہ ایک بندہ تندرست ہے لیکن سفر اختیار کرتا ہے، لیکن وہ اپنی تندرستی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کون سا یار، کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں اللہ کی راہ میں اس کو پورا کروں گا، وہ رکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بات آپ تو کو سن لو، لگتا ہے کہ سفر بات تو میں سن لو بھائی، آپ پر ظلم، وہ اللہ نے فرمایا اگر نا جب کہ یہ بھائی بہتر ہے تو اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بتاؤ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے آسان ہے، آپ حد سے آگے نہیں بڑھو گے، تو آپ روزہ رکھو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دھوپ ہے، گرمی ہے، سفر ہے، بہت مشکل ہے، منزل بہت دور ہے، تو آپ اس وقت نہیں رکھو، کیونکہ اس وقت اگر رکھو گے تو آپ کی جسم پہ اتنا ظلم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ یحب الظالمون، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے۔ جی 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 جی، بولا کیا کہا آپ نے؟ جی اگر، ہاں جی 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 مریض، جی اگر اس کو دوائی کھانا ہے تو بے شک روزہ نہ رکھے۔
वो आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि डॉक्टर फिर कहते हैं कि अगर रोजा यार नहीं वो तो अबू बकर भाई नहीं साफ आयत में लिखा हुआ है, ये समीर भाई समझ नहीं रहे। समीर भाई बात सुने, आपने खुद कबूल देखो किया अगर है आप कि एक शख्स समझता है कि मुझ में ताकत नहीं है, लेकिन एक शख्स ने समझ लिया कि हाँ मेरे पास ताकत है, मैं सफ़र भी इख्तियार करूँ तो मैं झेल सकता हूँ, तो अब मैं सफ़र की सख्तियाँ झेल सकता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फिदियतुन तआमु मिस्कीन, कि अगर ताकत ना हो तो फिर क्या करें, बदला दें एक मिस्कीन का खाना। लेकिन अगर मेरे पास ताकत है और मैंने रोज़ा रख लिया है, तो कोई कहे कि नहीं रोज़ा तोड़ लो, तुम में ताकत नहीं है, जानबूझ के कही जाए कि नहीं तुम में ताकत नहीं, अल्लाह ने कहा रोज़ा ना अगर रखो। आपको आपके पास आप